سامنے جلوہ افروز ہوں گے اور ہم سب کو اپنے قیمتی بیانات اور پر اثر وعظ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ حضرت والا تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين۔ ادارہ ہادہ کے روح رواں ناظم و محتمم حافظ عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہم، ہم سب کے بڑے اور سرپرست صدر جمعیت حضرت مولانا محمد احمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج پر جلوہ افروز تمام ہی علماء اکرام، مشائخ عظام، حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہونے والے نونہالان، پیپل راواں بستی اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو انتہائی مبارک نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے ساتھ محبت کا، رحم کا، کرم کا، خیر کا، سعادت کا فیصلہ فرمایا، اور ہم سب کو اس مقدس مبارک سرزمین پر قرآن پاک کی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رب تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں ہم سب کی بار بار مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالی ہماری مغفرت نہ کرنا چاہتا تو اللہ رب العزت ہمیں اس تکمیل حفظ کی مجلس میں جمع نہ فرماتا۔ جب اللہ رب العزت نے ہم کو یہاں جمع فرمایا ہے تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ دیکھیے، چونکہ حضرات علماء اکرام کی ایک لمبی قطار ہے اور ماشاءاللہ بہت قیمتی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار ہوئی ہیں، اور بھی بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ چونکہ 20 منٹ وہ عطا کیے گئے ہیں
تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں 20 منٹ کے اندر ہی ایک آدھ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور وہ بھی اس امید کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالی اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ثانیاً ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ریاکاری سے، عجب سے، تکبر سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، عداوت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھئی کہو نا آمین۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر پیر اور جمعرات کو، بھئی دیکھو مسلم شریف کی حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر سی حدیث ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو، بھئی آج پیر تھا نا، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ مشرک کے علاوہ ہر ایمان والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مشرک کے علاوہ ہر ایمان والے کی، مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی، لیکن ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی حدیث میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دو مسلمان جن کے درمیان عداوت ہو، جن کے درمیان بغض ہو، جن کے درمیان نفرت ہو، عداوت ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، جو آپس میں انبولے ہوں، تو ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان دونوں کو اپنے حال پر چھوڑے رکھو حتی یصطلحا، یہاں تک کہ آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں آپس میں میل ملاپ کی بہت ضرورت ہے، آپس میں صلح صفائی کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ابھی شب برات گزری ہے، اس شب برات میں بھی رب تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن اس میں چند بدبخت لوگ ہوتے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں محبت کے بجائے نفرت رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن کریم کی مجلس کے تحت، قرآن کریم کی تکمیل کے عنوان کے تحت ہم جمع ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ میرے بھائیوں، رب تبارک و تعالیٰ بڑے پیار بھرے انداز میں کہہ رہا ہے کہ سب کے سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر کچھ آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرو۔ تو میرے بھائیو، پہلا جو سبق مجھے عرض کرنا ہے آج کی اس مبارک مجلس میں وہ یہ کہ ہم آپس میں جو بھی کچھ ہمارے درمیان نا اتفاقیاں، ناچاقیاں ہو گئی ہوں، دکان کی وجہ سے، مکان کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، روپیوں پیسوں کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے جو بھی کوئی نا اتفاقی ہو گئی اس کو ہم ختم کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر ذرا نظر ڈالیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ضرورت پیش آئی تو حضور نے ایک یہودی عالم سے کچھ دینار قرض لیے تھے۔ بڑا مبارک سما تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہے، اور وہ یہودی عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قرض لینے کے لیے آ گئے۔ حضور سے کہا کہ لائیے میرا قرض لوٹا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی اتنا ہے نہیں کہ میں تجھے دے دوں۔ تو اس نے کہا جب تک آپ دینے کے نہیں تب تک میں جانے کا نہیں، جب تک آپ دینے کے نہیں تب تک میں جانے کے نہیں، میں بھی یہیں بیٹھتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز ہو گئی، یہاں تک کہ عصر کی نماز ہو گئی، یہاں تک کہ مغرب کی نماز ہو گئی، اور یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی ہو گئی۔ حضور بھی وہیں پر تشریف فرما ہے۔ وہ یہودی عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے ہوئے ہیں، حضور کہیں جا نہیں رہے ہیں۔ حضور کے جانثار صحابہ وہ اپنی تیکھی تیکھی نظروں سے اس یہودی کو دیکھ رہے ہیں اور اسے ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اس لیے کہ نظروں میں تو بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے نا بھئی، نگاہوں سے بھی تو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ یتحدثونہ ویتوعدونہ، وہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا استاذ کون ہو سکتا ہے؟ حضور تو پوری انسانیت کے معلم بن کر تشریف لائے تھے، نگاہوں کو بھاگ گئے،
اور آپ نے جو فرمایا وہ میں عرض کروں، لیکن ذرا اور آگے بڑھیے کہ عشاء کی نماز تو ہوئی تھی صحیح، لیکن صبح کی فجر کی نماز تک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر وہ روکے ہوئے، صبح کی نماز ہو گئی، ذرا دن چڑھا، ذرا اجالا پھیلا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ذریعے ہم تمام کو جو پیغام دیا وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اپنوں پر ظلم کروں یا پرایوں پر ظلم کروں۔ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے میں اپنوں پر ظلم کروں یا پرایوں پر ظلم کروں۔ میرے بھائیو، ہمارا تو حال یہ کہ ہم سگے بھائی کو نہیں چھوڑتے، ہمارا تو حال یہ کہ ہم سگی بہن کو میراث میں حصہ نہیں دیتے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے سگوں کو دور کر کے فیس بک پر ہزاروں اپنے فرینڈز بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پر ہمارے سینکڑوں دوست ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ماں کا چہرہ دیکھنا اور باپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب سے کہتا ہے کہ مولانا دعا میں یاد رکھنا، مولانا کو کہتا ہے، خطیب صاحب کو کہتا ہے کہ مولانا دعا میں یاد رکھنا، اچھی بات ہے، کہا کرو، علماء کی دعا لیا کرو، علماء کی خدمت کیا کرو، لیکن کہیں ایسا لکھا ہے، کہیں ایسا لکھا ہے کہ خطیب صاحب کی دعا ضرور قبول ہوگی؟ ارے کہیں لکھا ہے ایسا کہ خطیب کی دعا ضرور قبول ہوگی؟ لیکن ہاں یہ حدیث میں لکھا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں، ماں کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائی، یہ دعائیں لو، علماء کی دعائیں لو، مظلوموں کی دعائیں لو، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی دعائیں لو، لیکن سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والے ہم بنیں گے نا انشاءاللہ۔ اب ایک آخری بات اور عرض کروں کہ ہم چونکہ یہاں مدرسے پر آئے ہوئے ہیں، 10 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ، 10 منٹ کے اندر میں بات کو سمیٹ دوں گا۔ بھئی مدرسے کے اندر آئے ہوئے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بچہ اپنا مدرسے کو دیتے ہیں تو مدرسے والے ہمیں کیا بنا کر دیتے ہیں؟ بھئی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنا بچہ مدرسے کو دیتے ہیں تو مدرسے والے ہمیں کیا بنا کر دیتے ہیں؟ دیکھیے بات کو سمجھیے گا، بھئی دنیا میں بچوں کو پڑھانے کی 2 جگہ، ایک قسم کے دنیاوی ادارے ہوتے ہیں، اسکول جن کو ہم کہا کرتے ہیں۔ اسکول میں آپ اپنا بچہ لے کر جائیں، آپ پوچھیں کہ ہم آپ کے پاس اس بچے کو لے کر آئے ہیں تو آپ ہمیں کیا بنا کر دیں گے؟ وہ اسکول والے کیا کہیں گے؟ ہم آپ کے بچے کو ٹیچر بنا کر دیں گے، ہم آپ کا بچہ ڈاکٹر بنا کر دیں گے، ہم آپ کا بچہ انجینئر بنا کر دیں گے، ہم آپ کا بچہ پائلٹ بنا کر دیں گے، ہم آپ کا بچہ وکیل بنا کر دیں گے، ہم آپ کا بچہ جج بنا کر دیں گے۔ ارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ مدرسے والے کو آپ اپنا بچہ دیں، حافظ عبد القدیر صاحب کے پاس آپ اپنا بچہ لائے، اور آپ نے جب کہا کہ مولانا آپ ہمارے بچے کو کیا بنا کر دیں گے، تو کبھی حافظ صاحب نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے بچے کو وکیل بنا کر دیں گے، وہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کا بچہ جج بنا کر دیں گے، وہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کا بچہ ڈاکٹر بنا کر دیں گے، اور کوئی مدرسے والا نہیں کہتا، چاہے پیپل راول نہیں، اندور کے مدارس ہوں، بھوپال کے مدارس ہوں، یا کہ گجرات کے مدارس ہوں، دنیا بھر کے مدارس ہوں، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، کل کنواں میں آپ چلے جائیں، تو اب کل کنواں والے بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے بچے کو ڈاکٹر بنا کر دیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر بنانا ہے تو ادھر ذرا روڈ کے اس پار جائیں، ادھر نہیں، ادھر دارالحدیث میں نہیں، ادھر جو کتاب و سنت کی جو تعلیم دی جا رہی ادھر نہیں، روڈ کے اس پار جو کالجز ہیں ذرا ادھر ایڈمیشن کرائیں۔ تو مدرسے والے بچہ ڈاکٹر بنا کر دینے کا وعدہ نہیں کرتے، انجینئر بنا کر دینے کا وعدہ نہیں کرتے، پھر ہم کیا بنا کر دیتے ہیں؟ دیکھیے بھئی ہمارا ایمان ہے نا، مر کر ہم کو اللہ کے یہاں جانا ہے، بھئی ہمارا ایمان ہے نا، بھئی ہمیں مرنا ہے اور مر کر اللہ رب العزت کے یہاں جانا ہے، قبر کو اور عالم برزخ کو ہم مانتے ہیں، میدان محشر کو ہم مانتے ہیں، جنت کو جہنم کو برحق ہم مانتے ہیں، میزان، پل صراط، وہ سارے کے سارے اخروی جو مرحلے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ہمارے جو مخاطبین ہیں وہ ایمان والے ہیں، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ بھئی میدان محشر برپا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، جب رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ فرمائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں کوئی سفارش بھی تو چاہیے نا، بھئی اللہ تبارک و
कि हमें कोई सिफारिश चाहिए ना भाई। कभी जमीन का झगड़ा हो जाता है, दुकान का झगड़ा हो जाता है, कभी झगड़ा यहाँ तक पहुंच जाता है कि 302 तक नौबत पहुंच जाती है। अरे होता है ना कभी ऐसा। अब हो गया, हाई कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वकील किया, जज के पास वो मुकदमा चलता रहा, लेकिन मामला नहीं बना। फिर कोशिश करते हैं कि किसी और बड़े मंत्री तक पहुंचे और वहां किसी न किसी सिफारिश को लेकर जाए। सिफारिशी को जब लेकर जाते हैं तो उम्मीद होती है कि सिफारिश कबूल हो जाएगी, और किसी न किसी करीबी को हम तलाश करते हैं और जिसको सिफारिश बनाकर ले जाना होता है। हमको भोपाल ले जाना है कि भाई ये चलो हम मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, और किसी न किसी ऐसे शख्स को हम ले जाते हैं जो सिफारिशी हो, जो मुख्यमंत्री का क्लास फेलो हो, जो उसका रिश्तेदार हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई उसकी पार्टी का हो, किसी ऐसे को तलाश करते हैं। और यहाँ से हमने चलना शुरू किया। अब भोपाल जाते जाते दरमियान में आष्टा में हम पहुंच रहे हैं, सीहोर में हम पहुंच रहे हैं। उस सिफारिशी को हम चाय भी पिलाते हैं, उसको हम पान भी खिलाते हैं, उसको हम कबाब भी खिलाते हैं, उसको बिस्मिल्लाह पर खाना भी खिलाते हैं, उसको लेग पीस भी दिलाते हैं, उसको बढ़िया सा कौरमा भी खिलाते हैं, बढ़िया सी चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का, चिकन चिल्ली सब खिला रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि उसे हमको उससे काम लेना है, उससे सिफारिश लेना है। मेरे भाइयों, ये मदरसे वाले आपके बच्चों को आपके लिए सिफारिशी बना कर देते हैं। कैसे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम अहमद ने, इमाम दारमी ने, इमाम इब्न माजा ने नकल किया है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान करीम को पढ़ा और कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया और कुरान के हराम को हराम जाना, हलाल को हलाल माना, तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो तो जन्नत में जाएगा ही सही, लेकिन साथ में अपने घर के 10 लोगों के बारे में सिफारिश करेगा कि अल्लाह इनको जन्नत में दाखिल फरमा, और वो 10 के 10 ऐसे होंगे जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका हो। तो मदरसे वाले हमें सिफारिश बनाकर देते हैं, मदरसे वाले हमें सिफारिशी बना कर देते हैं, और जब ये सिफारिशी बनकर आते हैं, जब ये सिफारिशी हैं, तो फिर रब तबारक व तआला के यहाँ ये सिफारिश करने वाले हैं। देखो, स्कूल की पढ़ाई का हम इनकार नहीं करते, मुखालफत नहीं करते, स्कूल की पढ़ाई की भी जरूरत है। हमारा जब मुकदमा होता है तो वकील हमें चाहिए होता है, FIR कट रही है, लिहाजा वकील की भी जरूरत है, जज की भी जरूरत है, दुनियावी तालीम की भी जरूरत है, और हमें मुसलमान जजेस की, मुसलमान वकला की, और हर डिपार्टमेंट में हमें ईमानदार लोगों की जरूरत है। लेकिन ये सब यहाँ तक हैं जब तक के आंख बंद नहीं होती, और ये हाफिज़े कुरान वहां काम आएगा जहां ये वकील, डॉक्टर और टीचर काम नहीं आएगा। इनका काम यहाँ का है और हाफिज़े कुरान का काम वहां का है, और इस हाफिज़े कुरान की बरकत से हमारे लिए जन्नत के रास्ते आसान हो रहे होंगे। मैं तो ये अर्ज करता हूँ कि अगर हमारे 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में से 3 को आप ले लो, एक को टीचर बना दो, एक को वकील बना दो, और एक को पायलट बना दो, लेकिन एक बच्चा हाफिज अब्दुल कदीर को दे दो। और पीपल रामा वालों, माशाल्लाह इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितनों के घरों में बच्चे हैं, कितनों के घरों में बच्चे हैं, लेकिन मदरसे के अंदर बच्चे बहुत कम नजर आ रहे हैं। भाई अपने अपने बच्चों को, एक एक बच्चे को मदरसे के हवाले करोगे इंशाअल्लाह? भाई हाथ उठाओ, कौन कौन करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसलिए नहीं कि हाफिज को, आलिम को, इमाम को 5-6-7 हजार रुपए मिलते हैं, नहीं। और मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि कुरान करीम के पढ़ने को, पढ़ाने को, सीखने को, सिखाने को लोग जिल्लत और आर की चीज समझने लग जाएंगे। ये चर्चा करने लगेंगे कि हाफिज को, आलिम को मिलता क्या है। मेरे भाइयों, हाफिज और आलिम को इतना मिलता है कि दुनिया वाले उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अरे दुनिया के अंदर भी इतना मिलता है। दरअसल बात ये है कि हमने रुपयों और पैसों को जो असबाबे सुकून है उनको सुकून समझ लिया। असबाबे सुकून अलग चीज है और सुकून अलग चीज है। अगर असबाबे सुकून में ही सुकून छुपा होता तो जो करोड़पति है वो नींद की गोली खाकर नहीं सो रहा होता, और अगर रुपये पैसे ना होने का नाम बेसुकूनी होता तो फुटपाथ पर झोपड़ी में रहने वाला इंसान चैन की नींद न सो रहा होता।
تو میرے بھائیوں ہم اپنے ایک ایک بچے کو حافظ عبد القدیر کے حوالے کریں تاکہ یہ بچے ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنے. یہ سفارش کا ذریعہ بنیں گے, ہمارے لیے آخرت کے مرحلے آسان ہو جائیں گے اور رب تبارک و تعالی ہمیں حوریں عطا فرمائے گا. بھئی رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ دیکھو حوروں کا نام سن کر ماشاءاللہ بزرگوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹیں آنے لگی. بھئی حضرت کے والد محترم ہم سب کے بڑے اور سب کے سرپرست حضرت مفتی عبدالرزاق خان صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور رب تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور رب تبارک و تعالیٰ حضرت کے صاحبزادے کو ہم سب کے لیے بہترین خلق, بہترین جانشین ثابت فرمائے اور ہر شر اور فتنے سے حضرت کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں حضرت ہر مرتبہ حور کا تذکرہ ضرور کیا کرتے. ارے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے پیپل راؤں والوں؟ حضرت حور کا تذکرہ ضرور فرمایا کرتے تھے. اور کیا بچے اور کیا جوان اور کیا بزرگ ماشاءاللہ. وہ ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نے حور کا تذکرہ کیا کہ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ ایسی حور عطا فرمائے گا, ویسی حور عطا فرمائے گا اور ایسی حوریں ہوں گی. وقت ہو چکا ہے, بس میں انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر 3 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں. وہ ایک صاحب نے تذکرہ کیا اور شام کو حور وحور نعیم کامثال اللؤلؤ المكنون, قرآن کریم میں کئی آیتیں جن میں حوروں کا تذکرہ موجود ہے. تو وہ حوروں پر بڑی دیر رات تک ماشاءاللہ بیان چلتا رہا. وہ ایک صاحب کو جنون سوار ہو گیا. ایک صاحب کو کیا ہو گیا؟ جنون سوار ہو گیا. جلسہ ختم ہوا, لوگ سب گئے گھر اور ایک صاحب تھے تو وہ مسجد کے اندر جا کر لائٹیں بند کر کے اور بیٹھ گئے. اللہ مجھے حور دے دے, 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 اللہ مجھے حور دے دے. وہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے جب بیٹھتے ہیں نا تو ماشاءاللہ پھر وہ اللہ رب العزت کو گویا کہ منواتے رہتے ہیں. تو وہ صاحب جو لگے اللہ مجھے حور دے دے, اللہ مجھے حور دے دے. کافی دیر ہو گئی, دعا مانگتے مانگتے پیروں کی آہٹ سنائی دی. کیا سنائی دی؟ پیروں کی آہٹ سنائی دی. کوئی آ رہی ہے, ایسا لگا کوئی آ رہی ہے. اب وہ پیروں کی آہٹ آتے اور اس کے پاس ختم ہو گئی. اسے لگا کہ میرے پاس آ کر حور بیٹھ گئی. اب اس میں تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب تو دعا قبولی ہو گئی ہے, تہجد کا وقت ہے, حور آ گئی, اب تو دعا مانگنے کا کام ہو گیا پورا. اب اس نے اٹھا تو ذرا اوپر سے ادھر سے ہاتھ پھیرتے ہوئے جب پہنچا تو کہنے لگا یا اللہ میں نے تو حور مانگی تھی, یہ تو حورا ہے, یہ تو حورا ہے, میں نے تو حور مانگی تھی. وہ کہنے لگا میں حور ہوں نا حورا, میں تو تیرے محلے کا ہوں نورا. تو رب تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں ان حافظ قرآن کی برکت سے ان کا اکرام کرے. علماء کی ضرورتوں کا خیال رکھیں, اور یہ جو علماء ہیں میرے بھائیوں یہ اپنی ضرورتیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی. یہ جو 2 سال گزرے ہیں نا, یہ 2 سال بڑی مشقتوں کے گزرے ہیں, مدارس والوں کے, طلباء کے, علماء کے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ پردہ غیب سے انتظام فرماتا ہے. لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مدارس, مکاتب, طلباء, علماء, ائمہ, ان کے لیے نجی طور پر, اپنے طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے جو حیثیت عطا فرمائی ہو اس حیثیت کے مطابق ہم ان کے لیے ہدیے کا, نذرانوں کا اور خفیہ طریقے سے ان کی امداد کا اہتمام کریں. بہرحال اس مختصر سے وقت میں جدائی چاہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ عبد القدیر صاحب کو بھی, اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام حضرات علماء کرام کو اور یہاں کے مدرسین, اساتذہ کو اور ان حفاظ کرام کو اور آپ تمام کو بھی کہ آپ نے جس قدر بھی قربانیاں پیش کی ہیں رب تبارک و تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ, بہت شکریہ, آپ نے ہم پر بہت کرم فرمائی. اللہ تعالیٰ